Assalamu alaikum. I'm Aslam Parvez, advocate, and I'm going to talk about fall of Dhaka. What is happening in East Pakistan in the fall of 1971? In 1971, an internal crisis in Pakistan resulted in a third war between India and Pakistan, and the secession of East Pakistan, creating the independent state of Bangladesh. These events altered the relationship between the United States of America and the other region. 1971 میں پاکستان میں اندرونی حالات سنگین، غمگین، قابل افسوس، قابل رحم کی حد تک اندرونی حالات پیدا کر دیے گئے تھے. میں یہ نہیں کہتا پیدا ہو گئے تھے، چونکہ جو اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ان کو معلوم ہے کہ طاقت کے بل پر، طاقت کی زور پر، طاقت کو استعمال کرتے ہوئے انسان پر قبضہ نہیں کر سکتا، انسان کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. لہذا 1971 میں بھی یہی ہوا کہ یحییٰ خان ایک تو الیکشن کروا نہیں رہے تھے، اور کروایا تو ایل ایف او کے تحت الیکشن کروایا، جس میں تمام کی تمام پاور انہوں نے اپنے پاس رکھا، جو عام طور پر طاقتور لوگوں کی ذہنوں کی یہ پیداوار ہے کہ ہم بندوق کی زبان جانتے ہیں، بندوق کے زور پر عوام کو کنٹرول کر لیں گے. یقیناً کنٹرول بندوق کی زبان، بندوق کے استعمال سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بٹ فار دا ٹائم بینگ ناٹ پرماننٹلی. یہی ہوا. 70 میں الیکشن ہوا، شیخ مجیب الرحمان 167 سیٹیں لے کر آئے. قومی اسمبلی کی اکثریتی سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پارٹی کو ملی، مگر چونکہ طاقتور حلقہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم طاقت کے زور پر اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنے انسان بھائیوں کو طاقت کے زور پر کنٹرول کر لیں گے، لیکن نتیجہ 1971 کے سانحہ کے صورت میں رونما ہوا. دراصل ایک ملک آپ کا ٹوٹا، یہ غم تو ہے، لیکن اس سے زیادہ غم یہ ہے کہ وہ دو قومی نظریہ ٹوٹ گیا. اس سے بھی ساتھ ساتھ ایک غم یہ ہے کہ لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا، خواہ کوئی بھی ہو، کسی رنگ کا انسان ہو، کسی روپ کا انسان ہو، کسی نسل کا انسان ہو، کسی زبان کا بولنے والا کا انسان ہو، کوئی اس کی ثقافت ہو، اس کا کلچر کچھ بھی ہو، اس کا مذہب دین کچھ بھی ہو، مگر انسان تو ہے. انسان نے انسان کو لاکھوں، اپنوں نے اپنے لاکھوں بھائیوں کو قتل کیا بیفور 1971. اچھا، اس کے بعد قتل کر لینے کے بعد کم از کم اب تو اقتدار اس کے حوالے کر دو. جمہوریت کا یہی تقاضا ہے. آپ کوئی چیمپئن نہیں ہو حب الوطنی کے کہ آپ ہی وفادار ہو، بقیہ سب غدار ہیں. چونکہ آپ طاقت چھوڑنا نہیں چاہتے، کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے، اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے، لہذا جو آپ کے پاس طاقت ہے، میڈیا کی طاقت، اخبارات کی طاقت، رسائل کی طاقت، توپ، بندوق، ہوائی جہاز کی طاقت، اس کو استعمال کر کے آپ نے ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا، غدار ہے، غدار ہے، میرے سوا سب غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، میرے سوا سب غدار ہے. تو یہ چال زیادہ عرصہ نہ چل سکی
اور آخر کار وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں، چونکہ انہوں نے تو پاکستان کے قانون کے مطابق اکثریتی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اب اقتدار کی سونپ انہی کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، لیکن نہیں دیا گیا۔ 1971 میں اندرونی سنگینی کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تیسری جنگ لڑی گئی، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے بنگلہ دیش کا انتخاب، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے بنگلہ دیش کا انتخاب شدید، یہ واقعات ریاستہائے متحدہ اور خطے کے درمیان تعلقات کو تبدیل کر دیا۔ یعنی اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کا وجود عالم وجود میں آیا۔ وہی لوگ تھے، وہی زمین، وہی آسمان، وہی موسم، لیکن جھنڈا بدل گیا۔ 16 دسمبر 1971 کو ہمارے طاقت پرست، ہمارے مغرور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دھرمی کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا۔ Why did East Pakistan and West Pakistan go to war in 1971? The war began when the Pakistani military junta based in West Pakistan under the order of President General Agha Yahya Khan launched its name was search operation، یعنی دیکھ کر مارو، ڈھونڈ کر مارو، چن کر مارو۔ That's called searchlight against the people of East Pakistan. Wherever you see people, kill them. That's called searchlight operation. Allahu Akbar. East Pakistan on the night of 25th March 1971, initiating the Bangladesh genocide. جب پاکستانی طاقتور حلقہ جونٹا یحییٰ خان، آغا خان، یہ اگر ان کے بارے میں مزید آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اب ہماری الگ ایک ویڈیو ہے، ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یحییٰ خان کون تھا، کیسے آیا اقتدار پر، کیسے مارشل لا لایا، کیسے الیکشن کروایا، اور پھر الیکشن کے نتیجے میں جو جیتا اس کے حوالے اقتدار کو نہیں دیا، آخر وقت تک نہیں دیا جب تک کہ پاکستان ٹوٹ نہ گیا ہو۔ جب پاکستانی حلقے نے یحییٰ خان کی حکومت کے تحت مغربی پاکستان میں 25 مارچ 1971 کی رات کو بنگلہ دیش کے عوام کے خلاف ایک سرچ لائٹ آپریشن کا آغاز کیا، اللہ اکبر، 9 مہینے کے اندر لاکھوں انسانوں کی موت ہوئی۔ تو اس آپریشن یعنی سرچ لائٹ آپریشن کے نتیجے میں یہ پہلے بنگالیوں نے گوریلا وار شروع کیا، چونکہ وہ نہتے عوام تھے، وہ کمزور عوام تھے، وہ بھوکے عوام تھے، وہ عام عوام تھے، ان پر مسلط بندوق، توپ، ہوائی جہاز سے ان کو مارا جانے لگا، کیا بول کر؟ غدار ہے، میرے سوا سب غدار ہے، سب غدار ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، جہاں آپ اگر کوئی حق کی بات کرے، جہاں کوئی آپ اپنی بات کرے، جہاں کوئی آپ تاریخ کی بات کرے، جہاں کوئی آپ ہسٹری کی بات کرے، غدار ہے، میرے سوا تم سب غدار ہے۔ تو یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور اب آہستہ کم ہوگا، کیونکہ غدار جب آپ بولیں گے تو عدالت میں غدار ثبوت بھی آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ anyhow 25 مارچ 1971 میں سرچ لائٹ آپریشن کا اعلان کیا اور عوام کا قتل عام کر دیا، عوام کو، انسان کو گاجر مولی کی طرح قتل کیا۔
اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے. ہمارا دین اسلام انسانوں کو بچانے کے لیے ہے، ہمارا دین اسلام انسانیت کی پروٹیکشن کے لیے ہے، ہمارا دین اسلام سلامتی کے لیے ہے. لیکن ہمارے اقتدار والے لوگ، اقتدار پسند لوگ، طاقتور حلقے، وہ ان کے پاس کوئی انسانیت نہیں، ان کے یہاں کوئی دین دھرم نہیں. وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کو کرسی چاہیے، وہ کسی بھی زبان، رنگ و نسل کے ہوں، ان کو طاقت چاہیے. بلے سے انسانی خون سے نہا کر کے وہ طاقت حاصل کیا جائے. Anyhow, why did Pakistan surrender in 1971? پاکستان ہتھیار، یعنی ہم نے ہتھیار کیوں ڈالا؟ ہم نے کہا تھا کہ دلی کے لال قلعے پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے. جی، دلی کے لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے. اب اسی دلی میں جا کر قید ہو گئے. 1971 a meeting with the governor of East Pakistan was taking place in a home on December 14th when the IAF struck the location. This strike left Pakistan reeling. Because of this, on December 16th, 1971, سانحہ, the process of surrender began. یہ ابتدا ہوتی ہے وہیں سے تباہی کی، ابتدا ہوتی ہے وہیں سے بربادی کی، ابتدا ہوتی ہے وہیں سے ملک کو ٹوٹنے کی، ابتدا ہوتی ہے وہیں سے. بھائی نے بھائی کو قتل کیا، کس بیس پر؟ صرف کرسی کے لیے، صرف طاقت کے حصول کے لیے. 14 دسمبر کو پاکستان کے مشرقی پاکستان کے گورنر، یعنی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دو ہوا کرتا تھا ہمارے پاس، دونوں کے بیچ 1000 میل کا فاصلہ تھا. تو مشرقی پاکستان کو ڈبو دیا گیا اس طاقتور حلقے نے. دسمبر یعنی 14 دسمبر 1971 کو پاکستان کے مشرقی پاکستان کے گورنر کے ساتھ ایک ملاقات گھر میں منعقد ہوئی. جب اس جگہ پر حملہ کیا گیا جہاں وہ میٹنگ ہو رہی تھی، یہ حملہ پاکستان کو کمزور کر دیا گیا. اس کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کا سانحہ پیش آیا، یعنی پاکستان سے پاکستان جدا ہو گیا. کیا یہ اچھا عمل تھا میرے بھائی؟ میرا خیال نہیں. 14 دسمبر کو مشرقی پاکستان کے گورنر کے ساتھ ایک خفیہ جگہ پہ ملاقات آپس میں ان بڑے بڑے لوگوں نے کی کسی گھر پر. جب وہیں پر حملہ ہوا اور حملہ پاکستان کو بے بس کر دیا، اس کی وجہ سے، اس حملے کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کا سانحہ پیش آیا. What happened in 1971 in Bangladesh? On 16th December 1971, the territory of East Pakistan, newly Bangladesh, then East Pakistan was handed over to Indian Army. Commander Jackson and Commander Arora, in front of Commander Arora and General Jackson. On 16th December 1971, this territory of East Pakistan was handed over to Indian Army under the surrender agreement. From West Pakistan and in the Shimla agreement, Shimla سمجھوتا کے تحت, because the newly independent state of Bangladesh, the Eastern Command, civilian institutions and parliamentary forces were
disbanded in the following months. دسمبر یعنی 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان کا علاقہ مغربی پاکستان کے سپرنٹینڈنٹ یعنی ایک معاہدہ ہوا تھا، شملہ معاہدے کے تحت بھارتی فوج کے حوالے کر دیا گیا ایسٹ پاکستان کو، اور شملہ معاہدے کے تحت بنگلہ دیش نامی نئے آزاد ریاست بن گیا۔ پچھلے مہینوں میں مشرقی کمانڈ، سول شہری ادارے اور پیراملٹری قواعد منسوخ کر دیے گئے۔ سارے پاکستان کے قانون، سارے پاکستان کے جتنے بھی شورما ہیں ان کے قوانین کو منسوخ کر دیے گئے۔ یہ شملہ معاہدہ ہوا تھا کشمیر کے ایک جگہ ہے شملہ، وہاں پہ اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ واٹ از شملہ معاہدہ، شملہ ایگریمنٹ، then you can watch my another video۔ مشرقی پاکستان کے خاتمے کے بعد دھراؤ کا باعث عدم استحکام، مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کی وجہ عدم استحکام میں کئی وجوہات تھی۔ یہ عدم استحکام صرف سیاسی نہیں، سب سے بڑی جو میں یہ سمجھتا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ عدم استحکام کی وجہ عوام کی حمایت نہیں، عوام کی سپورٹ نہیں، عوام کو عوام سے دور کیا گیا، عوام کو غدار ڈکلیئر کرنے کی روش کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے۔ اللہ جانے کب یہ ان طاقتور حلقوں کو عقل آئے گی کہ بھائی سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کرو تو ادارے مضبوط ہوں گے، پاکستان کو مضبوط کرو تو عوام مضبوط ہوگی، پاکستان کو مضبوط کرو تو آپ پیسہ کما پائیں گے۔ لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخرکار مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا۔ سیاسی جھگڑے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان سیاسی تنازعات بڑھ گئے تھے۔ مشرقی پاکستان کو ملک بھر میں مزید چینجنگ لانے کی ضرورت تھی، لیکن نہیں لائی گئی۔ یہ خواہشی وہی رہ گئی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ یہ کرسی پرست، یہ طاقت پرست، طاقت کے پجاری جو کرسی چاہتے ہیں اور کرسی کی حصول کے لیے بھلے سے اپنوں کا خون کرنا پڑے، دے ڈونٹ کیئر۔ یہ ان کے لیے ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ آج یحییٰ خان بھی مر گئے جو کرسی چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ آج بھٹو بھی نہیں رہے۔ آج بھٹو کا جو قاتل جنرل ضیاء الحق تھے وہ بھی نہیں رہے۔ آج جو بھٹو کو عدالت کے ذریعے جوڈیشری قتل کیا گیا وہ بھی نہیں رہے۔ جو ایوب خان پاکستان کو کمزور کرنے کا باعث بنا وہ بھی نہیں رہے۔ جو لیاقت علی خان کو قتل کیا وہ بھی مرا۔ زندہ صرف حی القیوم ہے۔ اللہ حیات، اللہ قائم رہنے والا ہے، بندہ نہیں قائم رہنے والا۔ لیکن بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لاکھ آپ سمجھائیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو صرف اقتدار چاہیے، بس اقتدار چاہیے۔ لہذا سیاسی جھگڑے کو سیاسی انداز میں سلجھانے کے بجائے بندوق کی زبان سے سیاست کو سمجھانے لگے۔ نتیجہ موت ہوئی، نتیجہ خون خرابہ پہ ہوئی، نتیجہ ملک کے خاتمے پہ گئی، نتیجہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، نتیجہ لاکھوں انسانوں کا خون ہوا۔ زبانی اور کلامی فرہنگی فاصلہ مشرقی پاکستان کا زبانی اور فرہنگی فاصلہ مغربی پاکستان کے ساتھ بڑھ گیا تھا۔ اکثریت مشرقی پاکستان کی زبان بنگلہ دیشی تھے، خواتین و حضرات،
ان کا بنگلہ زبان ان کا تھا، اور اس وقت ان کی آبادی 5.5 کروڑ سے زیادہ تھی، 2.5 کروڑ ہماری تھی، 7.5 کروڑ کی ٹوٹل آبادی تھی، جس میں اکثریت وہ تھے جن کو غدار بولا گیا۔ غدار آج بھی بولا جاتا ہے۔ آج بھی اگر ذرا سا آپ بات کریں کہ بھائی الیکشن کرواؤ تو غدار ہے، اگر بات کریں کہ ملک سے مہنگائی کو ختم کرو تو وہ غدار ہے، اگر بات کرو کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کو بحال کرو، قانون کی حکمرانی ہو تو وہ غدار ہے، اگر بات کرو کہ ملک میں عوام کو عوام کی حقوق ملنی چاہیے تو وہ غدار ہے، اگر بات کرو کہ جو الیکشن میں جیتے وہی اقتدار پائے تو وہ غدار ہے۔ کل بھی یہی تھا 1971 میں، لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا حالات سے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا وقت سے، ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم نے زبردستی بنگالیوں کو کہا کہ اب تمہاری زبان اردو ہے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے خواتین و حضرات؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اس کی زبان سے محروم کر دیں۔ اکثریت مشرقی پاکستان کے لوگ بنگلہ زبان بولا کرتے تھے، جبکہ مغربی پاکستان کی زبان محض اردو نہیں تھی۔ مغربی پاکستان میں اکثریتی زبان پنجابی بولنے والوں کی تھی، اس کے بعد پشتو بولنے والے ہیں، اس کے بعد سندھی بولنے والے ہیں، اس کے بعد اردو بولنے والے ہیں، اس کے بعد بلوچی بولنے والے ہیں، سرائکی بولنے والے ہیں، گجراتی بولنے والے ہیں، میمنی بولنے والے ہیں، مکرانی بولنے والے ہیں، بے شمار زبانیں ہیں مغربی پاکستان میں، مگر اعلان کر دیا گیا یک جنبش قلم کہ جی آج سے مشرقی مغربی پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ یقیناً ہم بھی اردو دان ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اردو ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ حالات پیدا کرو۔ اس سے جیسے آج ہم انگریزی بولتے ہیں، انگریزی شوق سے بولنا پسند کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انگریزی سکھانا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چارمنگ رکھی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلش کو کمرشل لینگویج بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلش کی زبان کے اندر ٹیکنالوجی کو لایا گیا ہے، اس لیے کہ انگلش زبان میں ترقی ہے، انگلش زبان سیکھ کر آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر اردو زبان سے مخلص تھے تو سب سے پہلے اردو زبان کو ترقی دیتے، اردو زبان کو قومی زبان بنانے سے پہلے آپ اردو زبان میں ٹیکنالوجی لے کر آتے۔ آج امریکہ میں بھی انگلش کو کہا جاتا ESL، انگلش سیکنڈ لینگویج۔ انگلش لینگویج از اے سیکنڈ لینگویج۔ پہلا لینگویج آپ کا اپنا لینگویج ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ایک بہانے تھے میرے بھائی کہ اردو کی وجہ سے بنگلہ دیش ٹوٹا، اس کے ساتھ انٹرنیشنل کانسپیریسی بھی رہی ہے۔ ہم بولتے ہوئے شرماتے ہیں کہ انٹرنیشنل کانسپیریسی، یقیناً ہماری اندرونی بھی کانسپیریسی، اندرونی فساد، اندرونی بدامنی، اندرونی غربت، اندرونی جہالت، اندرونی کمزوری کی وجہ سے بیرونی طاقت ہم پر حملہ ہوتی ہے۔ مشکلات مشرقی پاکستان کے لوگ خود مختاری نہیں چاہتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے 70 کے الیکشن سے پہلے عوام یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصل پاکستانی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے پاکستان بنایا۔ ہم تو اصل پاکستانی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے مسلم لیگ کو بنایا۔ ہم تو پاکستانی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے قرارداد پاکستان پیش کیا۔ ہم تو پاکستانی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی۔ ہم تو پاکستانی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے جب ریفرنڈم ہوا، جب انگریز سرکار نے ریفرنڈم کیا تو ہم نے کہا پاکستان کھپے، پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، پاکستان کے لیے اپنا تن، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، پاکستان کے لیے جو ہمارے پاس وسائل تھے قربان کر دیا۔ تو ہم چاہتے ہیں
پاکستان ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں پاکستان کے عوام ترقی کریں، ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ادارے ترقی کریں، ہم چاہتے ہیں پاکستان کی اسکولنگ سسٹم نظام تعلیم ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں پاکستان کی عدلیہ وہاں انصاف ہو، امپارشل جسٹس ہو، ڈیلینگ جسٹس نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو بجلی کے مسائل سے بچایا جائے، پاکستان کے عوام کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے، ہم چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو گیس کے مسائل نہ ہو، ہم چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو غربت کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، پاکستان کے مسائل جہاں غربت ہے وہاں ثروت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک طبقہ غریب غربت کی انتہائی کھائی میں دھسا جا رہا ہے، ایک طبقہ غربت کے انتہائی درجے پر ہے اور دوسرا طبقہ امیری کی اس قدر بلندی پر ہے کہ وہ دبئی میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ یورپ میں رہنا پسند کرتا ہے، چونکہ ان کے پاس پیسے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، ملک ترقی کرے، عوام ترقی کرے، عوامی ادارے ترقی کریں، آپ ترقی کریں، ہم ترقی کریں، ایک دوسرے کی ترقی میں اپنا ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو اس خواہشوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ بقیہ پاکستان ہمارا مضبوط ہو، اللہ اس پاکستان کو پاک سرزمین شاد باد بنائے، اس پاکستان کو دشمنوں کی نظر نہ لگے، اس پاکستان کو طاقت کے پجاری، طاقت کے حوث، طاقت چاہتے ہیں کہ بھائی قبر میں بھی طاقت ہمارے پاس رہے، یہ طاقت کے خواہش مند لوگوں کی، طاقت کے حصول کی خواہش مند لوگوں سے اللہ اس پاکستان کو بچائے۔ سب سے پہلے طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اللہ نے عوام کو طاقت دی، عوام کی طاقت اول ہونی چاہیے، پھر ساتھ کسی اور کی، اپنی اتحاد کا، اپنے ایمان کا، اپنی صحت کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز، فال آف ڈھاکہ ایسٹ پاکستان 1971 کے 55ویں قسط پارٹ نمبر 55 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ What we learn from fall of Dhaka, East Pakistan, 1971. What can we learn from our history? The fall of Dhaka, East Pakistan, refers to the events surrounding the surrender of the Pakistani military to the Indian Army during the Bangladesh Liberation War in 1971 December. It resulted in the secessions of East Pakistan, which became the independent nation of Bangladesh finally. سانحہ مشرقی پاکستان یعنی فال آف ڈھاکہ سے ہم نے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا؟ فال آف ڈھاکہ یعنی مشرقی پاکستان جو ڈوب گیا، ان کے احوال سے متعلق ہم آپ کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے کہ تاریخ سے سبق کامیاب لوگ سیکھتے ہیں، خواہ اپنی ذاتی تاریخ ہو یا قومی تاریخ ہو۔ تاریخ سے آگہی دراصل دوبارہ خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ فال آف ڈھاکہ میں ان احوال سے متعلق ہوتا ہے جو بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی کے دوران پاکستانی فوج کی بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے
مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کو چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش کی صورت میں ایک آزاد مملکت بن کر ہمارے سامنے نمو ہویا، جس کا نام ہے آج بنگلہ دیش۔ فال آف ڈھاکہ مشرقی پاکستان کے دوران بہت اہم اور تاریخی اور سیاسی واقعات ہمارے سامنے پیش آئے۔ اس سے ہم نے سبق کیا سیکھا؟ یہاں کچھ 7 پوائنٹس کو ہم ریز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ The fall of Dhaka holds significant historical and political lessons that can be learned. Number 1, nationalism یعنی قومیت and self-determination یعنی خود مختاری۔ Fall of Dhaka East Pakistan demonstrated the power of nationalism and the desire for self-determination among marginalized communities. The Bengali population of East Pakistan were feeling and marginalized, oppressed and marginalized by the dominant West Pakistan, especially some people from army, martial law's army like Gaya Khan, and began from Ayub Khan, leading to a strong nationalist movement that eventually led to their independence of Bangladesh. قومیت اور خود مختاری بہت امپورٹنٹ ہے کسی قوم کے بننے میں اور کسی قوم کے بگڑنے میں۔ یہ قومیت اور خود مختاری بڑا اثر کرتا ہے، یعنی فال آف ڈھاکہ مشرقی پاکستان نے قومیت کی طاقت اور محروم کمیونٹی میں، یعنی کمیونٹی کا مطلب جو احساس محرومی کا شکار اس وقت بنگالی ہوئے تھے، آج بہت سارے اقوام ہو رہے ہیں۔ یعنی احساس محرومی اگر بڑھ جائے تو کیا حال حشر ہوتا ہے، تاریخ سے ہم سیکھیں۔ خود مختاری کے خواہش کی عوام کی طرف سے اظہار کرتی ہے، یعنی خود مختاری یہ جو کمیونٹی ہے، احساس محرومی والی جو نسل ہے، وہ پھر آگے چل کر کس قدر جد و جہد کرتی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے بنگالی آبادی کو مغربی پاکستان کی زیر قوم پر اظہار ناراضگی اور کمزور کر دیا گیا، جس نے بعد میں ان کی آزادی کا شدید مقابلہ پیدا کیا۔ یعنی اگر کسی قوم کو ہم دبائیں گے ان نیچرل طریقے سے، غیر انسانی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے اگر ان کو ہم دبائیں گے، ان کو ہم ماریں گے، ان کو ہم فنا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہمیں زمین چاہیے، لوگ نہیں، زمین چاہیے، انسان نہیں، تو جیسے ٹکا خان نے دیا تھا، بعد میں ٹکا خان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا، پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل بن گئے۔ تو سوال یہ ہے، کسی کو دبا کر کے
اس کو اس کے حق سے محروم کرنے کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے۔ نمبر 2 اس کا ہم بات کرتے ہیں، یعنی لینگویج، زبان اور کلچر آئیڈینٹی، لینگویج اینڈ کلچرل آئیڈینٹی. This is point number 2. The Bengali language and cultural identity played a crucial role in the nationalist movement like Awami League, Chhatro League, Freedom Party. The imposition of Urdu، زبردستی اردو ان کے اوپر، جن کو اردو نہیں معلوم کیا زبان، کیسے زبان، مگر ان پر امپوز کیا گیا، کرنے کی کوشش کی گئی ایز دا سول نیشنل لینگویج بائی دی پاکستانی گورنمنٹ، fueled resentment and a sense of alienation among the Bengalis. That highlights the importance of recognizing and respecting linguistic and cultural diversity within our country. یہ زبان، یہ تہذیب، یہ ثقافت، یہ کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ اپنی زبان کے مالک ہیں، آپ اپنی زبان میں شاعری کرنا پسند کرتے ہیں، اپنی زبان میں علم حاصل کرنا پسند کرتے ہیں، اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک قدرتی سی بات ہے۔ کوئی شخص اگر زبردستی اس پر کوئی نئی زبان امپوز کیا جائے، لاگو کیا جائے، زبردستی کیا جائے، تو انجام یقیناً احساس محرومی سے احساس خود مختاری تک چلی جاتی ہے۔ زبانی اور ثقافتی شناخت، بنگالی زبان اور ثقافتی یعنی کلچرل شناخت نے قومیت کے حرکت میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ قومیت، یہ جو قوم حرکت میں کیسے آئی، جب ان کو ان کی زبان سے، جب ان کو ان کی ثقافت سے، جب ان کو ان کی تہذیب سے، جب ان کو ان کے احوال سے الگ کرنے کی کوشش اگر غیر فطری طریقے سے کی جائے گی تو یقیناً انجام وہ نہیں ہوگا جو ظلم کرنے والے سوچ رہے ہیں۔ انجام پھر وہی ہوگا جو سانحہ مشرقی پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوا۔ اسی کا نمبر 3 ہم اب کرتے ہیں کہ پارٹ نمبر 3، grievances and regional disparities. The fall of Dhaka, East Pakistan, highlighted the significance of addressing regional disparities and grievances within a country, especially in East Bengal. East Pakistan felt neglected and economically disadvantaged compared to West Pakistan, especially Islamabad, leading to a sense of injustice, immoral, and a desire for autonomy. Neglecting the need and aspirations of specific regions can have severe consequences. ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 میں ظلم اور علاقائی فرق۔ یہ جو سانحہ مشرقی پاکستان یعنی فال آف ڈھاکہ ایسٹ پاکستان نے ایک ملک میں علاقائی فرق اور شکایات کا تسلیم کرنے کی اہمیت کو نمایاں کیا، یعنی میں الگ، تم الگ،
تم محکوم، میں آقا، میں ماسٹر، تم غلام، اس چیز کو واضح آپ کی حرکتیں کرتی ہیں. ہم کس انداز میں، ہمارا برتاؤ کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے، اگلا سمجھ سکتا ہے کہ وہ حاکم بن کر بات کر رہا ہے یا دوست بن کر مشورہ دے رہا ہے. مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے مقابلے میں لا علم اور معاشی بے سر و پا کی صورت میں تھا. یعنی معاشی طور پر بنگالی کمزور تھے، علمی طور پر ان کو کمزور رکھا گیا تھا، کھانے پینے میں ان کو کمزور رکھا گیا تھا، ثقافتی طور پر ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، زبان بھی ان کی زبان کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا. ساتھ سونے پہ سہاگا ایک اور بات کہ کراچی میں کیپٹل تھا پاکستان کا، اس کو اٹھا کر کے لے جانا چاہیے تھا ڈھاکہ، چونکہ آبادی کے اعتبار سے ڈھاکہ نمبر 1 کی آبادی تھی، لیکن لے جایا گیا اسلام آباد. یہ بھی بنگالیوں کے لیے احساس محرومی کو ہوا اس عمل نے بھی دیا. مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے مقابلے میں علمی طور پہ کمزور رکھا گیا، معاشی طور پر کمزور رکھا گیا، لہذا وہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. انصاف کے حصول کا احساس اور خود مختاری کی خواہش کو پیدا کیا بنگالیوں کے دلوں میں. ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس نے اس احساس کو پروان چڑھایا. کسی خاص علاقے کی ضروریات اور توقعات کو نظر انداز کرنے کے نتائج کافی سنگین، کافی بھیانک ہوتے ہیں. پارٹ نمبر 4، human rights violation, human rights abuses and atrocity. The conflict leading to the fall of Dhaka, East Pakistan witnessed widespread human rights abuses, including massacres, rape, and displacement of people. It serves as a reminder of the atrocity that can occur during armed conflict and the importance of upholding human rights, fundamental rights, natural rights, and protecting civilian populations. یعنی 4 نمبر نقطہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی تشدد، انسانوں کو انسان نہیں سمجھا گیا، انسانوں پہ جو تشدد کیا گیا، انسانوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، وہ اس کی وجہ سے بھی بنگالیوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے لیے اچھے خیالات نہیں رہے. فال آف ڈھاکہ نے کئی مرتبہ متعدد انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، مسافت اور لوگوں کی ملک کی خوشبو کے لیے نقل مکان کا سامنا کرنا پڑا. جب ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، جب وہ مارے جانے لگے، جب ان کے ساتھ اجتماعی ریپ ہونے لگا، جب ان کے املاک کو تباہ و برباد کیے جانے لگے، جب ان کو کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جانے لگا، جب ان کے ساتھ مجموعی طور پر اجتماعی ظلم، بربریت، ریاستی بربریت شروع ہو گئی، تو ان کے دل آپ کی طرف سے، ان کے دل ہماری طرف سے یقیناً وہ نہیں رہے جو ظلم کرنے والا چاہ رہا تھا. ان کی فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق، ان کے جو پروٹیکٹنگ سویلین
جو پاپولیشنز ہیں ان کے آباد کو جینوسائیڈ شروع کیا گیا، قتل عام شروع کیا گیا. نتیجے کے طور پر یقیناً وہ ہوا جو سانحہ مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 میں ہوا. یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ واقعہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہتھیاروں کی جھڑپوں کے دوران روایتی تشدد کا سامنا ان کو کرنا پڑا، یعنی بنگالیوں کو، اور انسانی حقوق کی حفاظت کہیں کا نہیں رہی. انسانی حقوق پامال ہوتی رہی. غیر نظامی آبادیوں کی حفاظت کی اہمیت ختم ہو گئی، ان کی بنیادی حقوق پامال ہو گئی. نمبر 5 international intervention and diplomacy. The intervention of India, Bharat, in support of the Bengali independence movement, like Rakha Bahini, Mukti Bahini, played a crucial role in the outcome of the conflict. The fall of Dhaka, East Pakistan, underscores the significance of international diplomacy. International diplomacy, mediation and intervention in resolving conflicts and promoting peace in this area. 5 نمبر یہ کہتا ہے کہ بین الاقوامی مداخلت یقیناً ہوئی اور ڈپلومیسی بنگلہ دیش آزادی تحریک کی حمایت میں بھارت کی مداخلت کا ایک اہم کردار تھا. جیسے بنگلہ دیش کے بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس سے فائدہ دشمن نے اٹھایا اور فوراً اٹیک کر دیا. اس وقت ہندوستان کی سربراہ وزیر اعظم اندرا گاندھی ہوا کرتی تھی. بہت چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ سب سے پہلے اس نے بنگالی لوگوں کو اپنے علاقے میں آباد کیا. کلکتہ یعنی ویسٹ بنگال میں بنگالیوں کو لا کر کے ٹریننگ دیا اور اس کے بعد سب سے پہلے گوریلا فائٹ شروع کروایا انڈیا نے. اس کے بعد باضابطہ طور پر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے آخر کار مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر دیا اور جنرل اے کے نیازی کو مجبور کیا کہ وہ ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں لوگوں کے سامنے روبرو سب کے سامنے آ کر کے سرنڈر کرے، اپنے ہتھیار رکھے، اپنے سٹار کو نیچے گرا دے اور اپنے آپ کو سر نگو کر دے. نمبر 6 the lessons for governance and federalism. Lessons for governance and federalism. The failure of the Pakistani government to address the demand and aspirations of its diverse population highlights the challenges of managing a multi-ethnic and multilingual country. It emphasizes the need for inclusive governance, power sharing arrangements, and decentralization of power to ensure equitable development and prevent secessionist movement, etc. 6 نمبر کہتا ہے حکمرانی اور فیڈرلزم کے لیے یہ سبق ہے کہ پاکستانی حکومت کا ناکام ہونا بنگالیوں کی مطالبوں اور امیدوار کو، یعنی جو ان کی امیدیں تھیں، اس کو حل نہ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ تاکید بھی کرتا ہے کہ ایک متعدد قومیتوں اور زبانی تنوع والے ملک کو مدیریت کرنے کے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنا
کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ اہم ہے کہ انصاف کی حاجت، انصاف کی ضرورت، انصاف کا تقاضا اور خود مختاری کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے شامل گورننس اور طاقت کی تقسیم اور طاقت کی منتقلی کی ضرورت ہے، تاکہ منصفانہ طریقے سے ترقی کو یقینی بنایا جا سکے اور خود مختاری سے متعلق تحریکوں کو روکا جا سکے. Point number 7, this is the last and final point I am presenting. Impact of geopolitics. Impact on geopolitics. The fall of Dhaka, East Pakistan, had a significant impact on the geopolitical dynamics of South Asia. It led to a realignment of power in the region, with India emerging as the dominant player and Pakistan losing significant portion of its territory, that is East Pakistan. یعنی جیو پالیٹکس پر اثر پڑا پاکستان کی سیاست، پاکستان کی عقل. اس وقت کے جو خارجہ پالیسی کو جو ڈیل کر رہے تھے، یعنی ماشاء اللہ یحییٰ خان ضد میں آئے ہوئے تھے کہ ہم ان کو ان کا حق نہیں دیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ فساد کی صورت پیدا ہوا، جیو پالیٹکس پر اثر پڑا. فال آف ڈھاکہ مشرقی پاکستان نے جنوبی ایشیا کے جیو پالیٹکس ماحول پر ایک اہم اثر ڈالا. اس ہنگامے نے صوبائی مقامات کے بنجر پاکستان کو کمزور کر کے بھارت کو بڑھتا ہوا ایک رقمدار بنا دیا، یعنی فاتح بنایا. یہ سرد جنگی تنظیم کی کیمیائیات کے لیے بھی اثرات رکھتا ہے، جبکہ بھارت یعنی ہندوستان سوویت یونین کے قریب تر ہو گیا. اس واقعے کے بعد اور زیادہ ہندوستان رشیا کے قریب ہو گیا سیاسی طور پر، جبکہ پاکستان نے امریکہ اور چین کے قریب تر رشتے تلاش کرنے لگا. مگر یاد رکھیں، کمزوروں کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. It also had implications for the Cold War dynamics as India moved closer to the Soviet Union, USSR, while Pakistani sought closer ties with the United States of America and definitely China. Overall, the fall of Dhaka, East Pakistan, serves as a reminder of the complexities and challenges of managing diverse societies. The consequences of neglecting grievances and the importance of addressing issues of identity, nationalism, and identification and self-determination within a nation, within the Bengali nation. It also highlights the significance of human rights, fundamental rights, basic rights, civil rights, international intervention, and diplomacy in resolving conflict. سانحہ مشرقی پاکستان کا اجمالی مطالعہ اگر ہم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف معاشرتیوں یعنی مختلف سماج کو منظم کرنے کی پیچیدگیوں اور چیلنجوں کو یاد رکھنا پڑے گا. اگر ہم وفاق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں
تو صوبے کو مضبوط کرنا پڑے گا، صوبے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بلدیہ کو مضبوط کرنا پڑے گا، بلدیہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو عوام کو مضبوط کرنا پڑے گا، عوام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو عوام میں تعلیم کو عام کرنا پڑے گا، عوام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو عوام میں روزگاری کو عام کرنا پڑے گا، عوام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو عوام کی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا، عوام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو عوام کی بھلائی کا پلان بنانا پڑے گا، عوام سب سے پہلے عوام، اللہ رسول کے بعد سب سے پہلے عوام کا خیال رکھا جائے، تبھی ملک ترقی کرے گا، تبھی ملک کے ادارے ترقی کریں گے، تبھی ہم ترقی کریں گے، تبھی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ جب تک امن نہ ہو وہ ریاست، وہ معاشرہ، وہ گھر ترقی نہیں کر سکتا۔ آخری ایک بات بولتے چلے، معمولی سی بات آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، اگر میاں بیوی کے درمیان امن نہیں ہے، اگر باپ بیٹے کے درمیان امن کا رشتہ نہیں ہے، اگر بھائی بھائی کے درمیان امن کا رشتہ نہیں ہے، اگر گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ، ایک دوسرے کے ساتھ بےایمانی، ایک دوسرے کے ساتھ اتیاچار، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی، ایک دوسرے کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہو، تو کیا وہ گھر خوشحال ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ملک بھی ایسا ہی ہے، ایک گھر ہے، اس کا خیال رکھنا یقیناً باپ کا کام ہے، یقیناً گارڈین کا کام ہے، یقیناً سرپرست کا کام ہے، لیکن اگر سرپرست خود غرض ہو جائے، سرپرست کہیں اور کسی اور کا ایجنٹ ہو جائے، سرپرست اپنے مال کو، گھر کے مال کو بٹور کر کے کسی سوکن کو دے رہا ہو، باہر کسی جگہ رکھ رہا ہو، اور گھر میں اس کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، تو یقیناً بچے باغی ہو جائیں گے۔ یہی مشرقی پاکستان کے ساتھ ہوا۔ اگلے قسط تک کے لیے ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں امن کے ساتھ رہیں، کوشش کریں اپنے آپ کو بلند کریں، خودی کو کر اتنا بلند کہ تمام سیاستدان تجھ سے پوچھے، بتا عوام تیرا ارادہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز، اور مشرقی پاکستان ڈوب گیا۔ قوموں کی زبوحالی اور قوموں کی ترقی کا انحصار ان کی تعلیم اور تربیت میں ہے۔ مشرقی پاکستان کو غلط پالیسیوں نے توڑا، مشرقی پاکستان کو انا پرستی نے توڑا، مشرقی پاکستان کو لالچ نے توڑا۔ جب انسان بھول جائے، جب انسان یہ بات کو کنسیڈر کر کہ طاقت، جوانی، پیسے، زندگی ہمیشہ رہنے کو نہیں، جب یہ بھول جائے تو یقیناً وہی غلطی کرتا ہے جو 1971 تک اور اس وقت کے بعد اب تک جو غلطی ہمارے ارباب اقتدار اور طاقتور حلقے کر رہے ہیں، آج بھی وہی غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، دو طرح کی غلطی ہوتی ہے، ایک خود اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ہم غلطی کرتے ہیں، اور ایک دوسرا کہ ایک مرتبہ ہم غلطی کر لیں، پھر دشمن اس غلطی کو ہماری اس غلطی کو استعمال کرتے ہوئے، ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں بلیک میل کرتے ہوئے پھر ہمیشہ ہم سے غلطی کرواتا ہے۔ اگر ہم وہ غلطی نہ کریں، یعنی وہ کام نہ کریں جس سے ہمارا ملک اور ہمارا گھر ٹوٹنے کا سبب ہو، وہ جو دشمن ہے وہ پھر ناراض ہو جائے گا، پھر وہ وہی کام کرے گا جو آج کے طاقتور حلقے اپنے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو حادثے ہیں یہ برسوں میں پلا کرتے ہیں، ہاتھ سے یکدم آیا نہیں کرتے۔ یقیناً سانحہ مشرقی پاکستانی سانحہ نہیں ہے۔ قربانی، بے شمار قربانیوں کے بعد ہمیں ایک ملک ملا، ہم نے اس کو غلط لوگوں کے سپرد کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ملک ٹوٹ گیا۔ ملک کوئی کھلونا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اسے ایک ضرب میں توڑ دے، سمجھیے گا، یہ کھلونے کی طرح نہیں ہے
کہ ایک لخت آئے اور یحییٰ خان نے ملک توڑ دیا، شیخ مجیب الرحمان ادھر رہے آ گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان کے صدر، سول مارشل ایڈمنسٹریٹر، پھر وزیر اعظم بن گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کھلونے کی طرح نہیں، اس کے لیے برسوں پلا کرتے ہیں۔ وہ قدورت، وہ نفرت، وہ جہالت، وہ خود غرضی، وہ لالچ، یہ برسوں برسوں پلتے ہیں، پھر جا کر کے ایک حادثہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو کھلونے سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ملک ہے بھائی، کوئی کھلونا نہیں بچوں کا کہ اس کو ایک ٹھوکر مارا اور وہ ٹوٹ گیا۔ ہاتھ سے برسوں میں پلا کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دلوں میں جو خرابیاں ہیں، سیاہ پن ہے، کالک پن ہے، یہ حادثے کا سبب، حادثے کی بدخبری ہمیں دیتی ہے۔ اور جو عوامل ایک گھر یا خاندان کے ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہی عوامل ایک ملک ٹوٹنے میں بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑا عنصر ناانصافی اور حقوق کی پامالی ہے۔ جب ہم انصاف نہیں کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ تو ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ جب ہم انصاف نہیں کریں گے اپنے بڑوں کے ساتھ تو ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ جب ہم انصاف نہیں کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ جب ہم انصاف نہیں کریں گے اپنے شوہر کے ساتھ تو ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ جب ہم انصاف نہیں کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ جگ بھی ناراض ہوگا، رب بھی ناراض ہوگا، اور نتیجہ کے طور پر جو پنشمنٹ ملے گی وہ گھر کے ٹوٹنے پہ ختم ہوگی۔ اسی طرح ملک کا نظام ہے، اگر ہم نظام پر توجہ نہ دیں، اگر ہم حالات پر توجہ نہ دیں، اگر ہم ادارے نہ بنائیں، اگر ہم انسٹیٹیوشنز کو مضبوط نہ کریں، اگر ہم انصاف کی فراہمی کو آسان نہ بنائیں، اگر ہم ظلم بربریت کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں، تو یقیناً ناانصافی، ظلم، تشدد، بربریت، اقربا پروری، رشوت خوری، جتنی بھی سوشل کرائم ہے، اس کی وجہ سے نہ گھر بچے گا نہ ملک۔ جتنے بھی سوشل کرائم ہے، جرائم ہے، اس کی وجہ سے، اس کی نحوست سے نہ انسان بچے گا، نہ انسان میں انسانیت رہے۔ ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں، اب اگر ایک حادثہ ہو گیا، اب اگر ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک چچا، ایک شخص اپنے گھر سے، اپنے باپ سے ناراض ہو کر نہیں، مگر اگر وہ اس غرض سے اپنی بیوی بچے کو لے کر کے الگ ہوا کہ بابا ہم پر آپ کے حقوق واجب ہیں، ہم آپ کے حقوق کو ادا کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے اپنے فرض کو ادا کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے ہمارے حقوق کو اپنے حقوق پر ترجیح دیا تھا، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ لیکن ہمارے 5 بھائی ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، پانچوں بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، بہتر ہے کہ برابر والا ایک مکان ہم خرید لیں، یا برابر والا ایک مکان ہم کرائے پہ لے لیں، تاکہ نہ کنجسٹڈ نہ ہو۔ آبادی بڑھ گئی ہے، میری بھی 5 بچے ہیں، پانچوں بھائیوں کے 4 5 بچے ہیں، تو گھر ایک بھیڑ، گھر ایک بازار، گھر ایک مچھلی بازار بنا ہوا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم، ہم اپنے بچوں کی تربیت، ہم اپنے بچوں کی صحت، ہم اپنے بچوں کی کو ٹیک کیئر الگ طریقے سے کریں۔ ہاں، ہم ملے جلے، بالکل عقل مند باپ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے باپ بیٹا آؤ ہم خود آپ کے لیے کوئی دوسرا گھر تلاش کرے اور پڑوس میں قریب ترین تم کو ہم آباد کر دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ 5 بھائیوں میں اتحاد قائم رہے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کچن تو الگ ہوگا، لاٹھی میں ساتھ ہوں گے، متحد ہوں گے، اتحاد ہوگا،
نتیجہ ترقی ہوگی. نتیجے کے طور پر گھر ترقی کرے گا. بالکل یہی ملک کے ساتھ 1971 سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ 1948 میں اپنے جنرل گریس کو کہا کہ کشمیر میں فوج چاہیے، ادھر فوج بھیجو، اگر فوج نہیں بھیجو گے انڈیا آکوپائی کر لے گا. جب نہیں مانا، سرپرست کی بات کو نہیں مانا ملازم نے. یقیناً جنرل ڈگلس برطانوی جنرل تھا لیکن پاکستان کے حصے میں آیا تھا. یہ نئے شروع کی بات ہے. بد عہدی اسی وقت سے شروع ہو گئی، ناکہنی اسی وقت سے شروع ہو گئی، بدتمیزی اسی وقت سے شروع ہو گئی، ناانصافی اسی وقت سے شروع ہو گئی. جب آپ اپنے بڑے کی بات نہیں مانیں گے، جب آپ اپنے قائد کی بات نہیں مانیں گے، جب آپ اپنے گورنر جنرل کی بات نہیں مانیں گے، یقیناً ملک کمزور ہوگا. اور بات نہ ماننے والا کون تھا؟ جنرل ڈگلس گریس تھا. وہ اس لیے بات نہیں مانا کہ اس کے پاس بندوق کی طاقت تھی، وہ اس لیے بات نہیں مانا کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ قائد اعظم سے زیادہ عقل مند سمجھ رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کشمیریوں سے نکل گیا. نتیجہ یہ ہوا کشمیر بھارت کے پاس چلا گیا. ایک معمولی سے کو کے ذریعے بھارت نے کشمیر کو الگ کر دیا کشمیریوں سے. یہ بات 1948 کے شروع ہی میں ہوئی. پھر وہی جنرل ڈگلس بعد میں آیا، جب قبضہ ہو گیا ہندوستان کا، آیا وہ قائد اعظم کے پاس کہ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم ڈپلائی کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں اپنی فوج کو. قائد اعظم نے کہا اب وقت گزر چکا ہے، چڑیاں چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا فائدہ. تو شروع ہی دن سے بدعہدی، نا اخلاقی، نا اتفاقی، اپنے آپ کو طاقتور بنانا، ملک کو کمزور کرنا، یہ شروع ہی دن سے رائج تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہی پاکستان آزاد ہوا اس کے ایک دن کے بعد ہی اپنے کیبنٹ سے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی بناؤ جو کانسٹیٹیوشن کو ترتیب دے، جو آئین بنائے، جو دستور بنائے، تاکہ اس دستور کے تحت پاکستان کو چلایا جا سکے. لیکن ان کی بات کو کسی نے نہیں سیریس لیا. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے 1935 کا آئین رہا، یعنی انگریزوں کا آئین پاکستان پر نافذ رہا. کب تک؟ 1956 تک. تو جب آپ بات نہیں مانو گے اپنے باپ کی تو گھر نہیں بچے گا. جب آپ اپنے بڑوں کی بات نہیں مانو گے تو گھر نہیں بچے گا. جب آپ اپنے استاد کی بات نہیں مانو گے آپ کے علم میں خیر و برکت نہیں رہے گی. بالکل یہی ہوا کہ اس کے ہی نتیجے میں آخر میں آگے چل کر ایک دو گروپ بن گیا اور لیاقت علی خان کو بڑے جلسے میں، پنڈی کے جلسے میں شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والے کو بھی سائیکو بول کر چھوڑ دیا گیا. اصل قاتل وہ نہیں تھا جس کا نام سید اکبر تھا، جس نے قتل کیا تھا، جس نے شہید کیا تھا لیاقت علی خان کو. اصل قاتل وہ تھا جو پلانر تھا، اصل قاتل وہ تھا جو سہولت کار تھا، اصل قاتل وہ تھا جس نے ایک سازش کے ذریعے قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کیا. اس کی بہت ساری وجوہات، سیاسی وجوہات ہے. ہم آگے چلتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت مغربی اور مشرقی پاکستان کا کلچر ایک دوسرے سے سیاہ اور سفید کی طرح الگ الگ تھا. قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا کلچر، زبان، تہذیب، سوچ، سمجھ،
سیاسی سمجھ ایک دوسرے سے کلی مختلف تھا، بالکل مختلف تھا۔ سیاسی لحاظ سے اگر ہم تاریخ سیاست کا مطالعہ کریں تو ہمیں جانا پڑے گا پیچھے 1905 میں۔ خواتین و حضرات، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1905 تک مشرقی بنگال اور مغربی بنگال یعنی کلکتہ اور ڈھاکہ ایک تھا، ایک اس کو گریٹ بنگال کہا جاتا تھا۔ لیکن بنگالیوں کی بیدار سیاسی مغز، بیدار طبیعت، ریولیوشن سوچ، اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم مغربی بنگال کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمیں الگ کر دیا جائے۔ انہوں نے جدوجہد کی، انگریزوں سے بات چیت کی، سیاسی پروسیس کی، اور آخر کار مشرقی بنگال اور مغربی بنگال یعنی کلکتہ اور ڈھاکے کو الگ الگ کر دیا گیا۔ 1905 کی یہ کہانی ہے۔ اس کا مطلب 1905 میں بنگال سیاسی طور پر بیدار تھے۔ اب اس کی جگہ دیکھ لیجئے، وہی پہ آپ مغربی پاکستان کے باسیوں کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے ہاں فیوڈل سسٹم ہے، ہمارے ہاں راج والا سسٹم ہے، ہمارے یہاں اقروا پروری خاندان والا سسٹم ہے۔ اس کی وجہ سے ہم یقیناً کمزور ہوتے رہے، دشمن ہم سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ ہم بڑے لیول سے لے کر یعنی اونچے سے لے کر نیچے تک، اپ سے لے کر ڈاؤن تک فرقے یعنی الگ الگ ڈیوائڈ تھے۔ نیچے آئے تو خاندان میں ڈیوائڈ شروع ہو گیا، اوپر گئے تو سیاست میں ڈیوائڈ شروع ہو گیا۔ لیکن مشرقی بنگال کی کیفیت مختلف تھی۔ اور چلتے ہوئے ایک بات اور آپ کے پیش خدمت آپ یہ حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ 1966 میں، یہ بات ماشاء اللہ سے بھی پہلے کی ہے، 1966 میں بنگال نے اعلان کر دیا کہ ہمارے یہاں کوئی فیوڈلزم نہیں ہوگا، یعنی ہمارے یہاں ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت ہم الیکشن لڑیں گے، ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت عوام کی تربیت ہوگی۔ ہمارے یہاں کوئی راجوار سسٹم، فیوڈل سسٹم، چودھری سسٹم، وڈیرا سسٹم، خان سسٹم، نواب سسٹم، بڑا سسٹم، چھوٹا سسٹم نہیں ہوگا۔ سیاست میں ایک وہ ہوگا جمہوری طرز حکومت۔ یہ مشرق کا حال تھا اور مغرب کا بالکل اس کے برعکس۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے، جب پاکستان وجود میں آنے لگا، جب پاکستان کے لیے ریفرنڈم ہوا، جب پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کا ایک موقع پہ ڈسپیوٹ ہوا گاندھی جی کے ساتھ، اس بات پہ گاندھی جی کہہ رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریز چلا جائے، ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر رہیں گے، پاور شیئرنگ کریں گے۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت، قائد اعظم محمد علی جناح کی سمجھ یہ تھی کہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دونوں کا پانی الگ، دونوں کا کھانا الگ، دونوں کی طرز رہائش الگ، دونوں کی سوچ الگ، دونوں کا مذہب الگ، دونوں کا منہج الگ۔ جب سب کچھ الگ تو ساتھ کس بنیاد پر رہیں گے؟ لہذا ہم یہ کریں، ہم آپس میں دوستی کے ساتھ رہیں گے، ہرگز لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں کو یہ جہاں اکثریتی علاقہ ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے، اس کو ہم پاکستان کا نام دیں گے۔ اس بات پہ گاندھی جی سے قائد اعظم کا جھگڑا ڈسپیوٹ ہوا۔ بڑے جو لوگ ہیں قائد اعظم کے دور تک، میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست میں وہ انداز انتقام نہیں تھا جیسا کہ آج ہے۔ قائد اعظم جب اپنے دشمن سے بھی بات کرتے تھے تو لوجک سے کیا کرتے تھے، قائد اعظم جب اپنے مخالف سے بھی بات کیا کرتے تھے تو دلیل کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ قائد اعظم اپنی ضرورت کی بھی جو بات کرتے تھے تو اپنی ضرورت
کی ضرورت کو سامنے رکھتے تھے. ایسا نہیں کہ جیسا آج ہے کہ طاقت کا استعمال نہیں کرتے تھے، وہ دماغ کے طاقت کے استعمال کو ترجیح دیا کرتے تھے. آپ نے قانونی جنگ لڑ کے پاکستان کو آزاد کروایا. اب یہ الگ سی بات ہے کہ مائیگریشن کے دوران قتل عام ہوا. اب یہ دوسری بات شروع ہوتی ہے. اس کے لیے آپ ہمارے دوسرے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی پاکستان میں قربانی کن کن کی کتنی کیسے ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی آزادی کی قدر کیجئے. جو اللہ نے آپ کو ایک آزاد اب کا جو خطہ دیا ہے اس کی حفاظت کیجئے. ٹھیک ہے، ماضی سے سبق لیجئے. جو ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا، اس کو اب جوڑ نہیں سکتے، مگر ان کے ساتھ سیاسی تعلقات اچھی کیجئے. اب ان کے ساتھ ثقافتی تعلقات اچھی کیجئے. اب ان کے ساتھ دینی تعلقات استوار کیجئے. اب ان کے ساتھ آپ الائنس کیجئے تاکہ پاکستان مضبوط ہو. مگر یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے ذات کی غلامی سے نکلیں گے. مگر یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی ذات کی خود غرضی سے نکلیں گے. اگر ہم اپنی ذات تک محدود رکھیں گے سیاست کو، اپنی ذات تک محدود رکھیں گے ریاست کو، تو نہ ملک ترقی کرے گا نہ عوام ترقی کریں گے. اپنی آزادی کا خیال رکھیے. ملک اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے. اس ملک کی عزت کیجیے. اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا قول و کردار ادا کیجیے. ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.